السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک ریومر اڑ گئی پچھلے چند گھنٹوں کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے۔ ایکچولی اتنا زیادہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب نا ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ گھر سے باہر بھی نکلے نا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں لو جی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ بے شک مارکیٹ سے دہی لینے جا رہا ہو تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ادھر سے ادھر جا رہا ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی آیا بھی جلا یہ، مطلب یہ صورتحال ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ آج جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ریومر اڑ گئی کہ لو جی شفقت محمود صاحب بھی جو ہے وہ پارٹی کو خداحافظ کہہ کے وہ چلے گئے ہیں۔ ہوا کیا، انہوں نے ان کی ایک یہ ٹویٹ ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہوا اٹ واز این آنر اینڈ پریولیج ٹو سرو ایز پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب اینڈ آئی تھینک چیئرمین عمران خان فار دا اپرچونٹی. اٹ از ٹائم فار چینج ڈیو ٹو مائی سرجری اینڈ convalescence. I congratulate the new president and will serve the party in whatever capacity assigned. یہ ٹویٹ ان کی جو ہے وہ شفقت محمود صاحب نے کی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ لڑنا شروع ہو گئے اور ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ ظاہری بات ہے آج کل جو جاتا ہے، جس طرح عثمان بزدار کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہو رہا ہے کہ شہباز گل صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی چھڑیا، انہوں نے بھی رگڑ کے رکھتا، تو شفقت محمود صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے ہم نے اس کا ذرا کھوج نکالا، اس کو ذرا بیٹھ کے چیک کیا تو یہ پتہ لگا کہ ایکچولی شفقت محمود صاحب نے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے، ایگزیکٹلی ایک سال پہلے، یعنی 3 جون 2022 کو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی پریزیڈنٹ شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے۔ ایک سال پہلے کی بات ہے، تو آج تاریخ ایک ہی ہے اور لوگ ایکچولی اس کو صحیح طرح پڑھ بھی نہیں رہے کہ یار یہ سال پہلے ہوا تھا، وہ ٹک کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل ریلا چلا ہوا ہے تو شفقت محمود صاحب بھی جو ہے شاید اسی ریلے کے اندر جو ہے وہ بہ گئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ یہ چکر نہیں ہے، وہ سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ذرا میں نے کہا یہ ذرا کلیئرٹی بھی آنی چاہیے نا، آپ کو صحیح طرح پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ پریس کانفرنسوں کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت نیشنل پریس کلب، جہاں پہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ویسے تو اب یہ اس کی مزید برانچیں بھی کھل گئی ہیں، جس طرح عثمان بزدار صاحب نے کوئٹہ میں کی، اسلام آباد میں نہیں کی، تو اس طرح اور کچھ لوگوں نے ٹویٹس کے ذریعے کی، کچھ لوگوں نے ویڈیو پیغام، علی زیدی نے جس طرح ویڈیو پیغام کے ذریعے اعلان کیا۔ تو اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر ایک اور کرسی لگی ہوئی ہے، تیار لگی ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لو جی ایک اور بڑی وکٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے۔ وہاں پہ جو اس وقت اب بز چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر، جو ہماری مختلف صحافیوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی شاہ فرمان صاحب، سابق گورنر خیبر پختونخوا، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ آ کے کوئی اعلان کریں گے۔ اب وہ اعلان کے بھی مختلف زاویے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ جی میں تمام عہدے چھوڑ رہا ہوں لیکن میں تحریک انصاف میں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جی میں عہدے بھی چھوڑ رہا ہوں، تحریک انصاف بھی چھوڑ رہا ہوں، تو سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں عہدے اور تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں لیکن میں سیاست کروں گا یا کروں گی، جس طرح فیاض الحسن چوہان ہے، فردوس اشکوان ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو تو خیر بات کہہ دیا لیکن پالیٹکس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں بائی دا وے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے اندر جو ہے موسٹ پرابلی یہ دونوں جو ہے وہ جانے لگے ہیں، تو اس لیے یہ مختلف اس کے لیولز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو شاہ فرمان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ابھی تک انہوں نے ایز سچ وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا میں ابھی بات کر رہا تھا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے، تو اس پہ خبر یہ ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں ہونے والی تقرریوں اور تبادلوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکٹری سروسز نے عثمان بزدار دور کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب حکام نے سیکٹری مواصلات کو 5 جون کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عثمان بزدار پر تقرریوں اور تبادلوں کی مد میں کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اب پتہ نہیں کیس آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا، کیونکہ اس بیچارے نے تو جو اعلان کروانا تھا وہ تو کر دیا اس نے، تو اب پتہ نہیں یہاں پہ مزید رگڑا اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ البتہ شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ لگتا ہے کلا بازی مار دی ہے، وہ میں بڑی ٹیکنیکل کلا بازی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح انہیں، اچھا وہ یہ اس طرح کی کلا بازیوں پہلے ماضی میں بھی مار چکے ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کلا بازی مارتے ہیں، اتنا تو ہم بھی ان کو سمجھ چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے اوپر الزامات لگائے، مطلب ان کے پیدا ہونے کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تسی پیدا ہی کیوں ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نالائق بھی قرار دے دیا، بے وفا بھی قرار دے دیا، اور اس کے اندر ایک انفارمیشن انہوں نے شیئر کی کہ میری اطلاع کے مطابق، شہباز گل صاحب نے کہا میری اطلاع کے مطابق ان کو ایک ایس ایم ایس آیا اور اس کے اوپر ہی جو ہے عثمان بزدار صاحب ڈھیر ہو گئے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے آج ایک اور ویلاگ کیا ہے۔
اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک دم کلا بازی ماری ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکل کلا بازی کیا ہے. انہوں نے کہا جی عثمان بزدار کو بہت بڑے اہم آئینی عہدے پر بیٹھی ایک شخصیت بہت دن پہلے اپنے پاس لے کر جا چکی تھی. اچھا، بہت بڑے عہدے پر بیٹھی آئینی شخصیت کون ہے سانو نہیں پتا، بس بہت بڑے عہدے پہ بیٹھی آئینی شخصیت. وہ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھی آئینی شخصیت جو ہے وہ صدر بھی ہو سکتا ہے، وہ چیئرمین سینیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا. انہوں نے کہا عثمان بزدار ان کے پاس محفوظ جگہ پر موجود تھے. اچھا، بتا نہیں رہے کہ کس کے پاس موجود تھے، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ ان کو کوئی ٹیکسٹ میسج یا کال بھی نہیں کی گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص نے اپنی خبر دی ہے، انہوں نے دی تھی یہ خبر کہ جی ان کو ٹیکسٹ میسج گیا تھا، اپنے اگلے ویلاگ میں انہوں نے اس چیز کو خود ہی ڈینائی کر دیا کہ نہیں دی. اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ کلا بازی کیوں ماری، میں بتاتا ہوں آپ کو. آگے کہتے ہیں کل میرے پاس اطلاع تھی کہ ان کو کوئی ٹیکسٹ میسج گیا ہے، لیکن ان کو کوئی میسج نہیں گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چند روز پہلے عثمان بزدار نے اپنے ایک بہت قریبی دوست سے مشورہ کیا. دوست نے کہا کہ ہم بلوچ بہت غیرت مند قوم ہیں، اگر آپ پر مشکل وقت آئے تو خودکشی کر لیجئے گا، لیکن عمران خان کو نہ چھوڑیے گا کیونکہ ان کے ہماری قوم کے اوپر احسانات ہیں. تو پھر عثمان بزدار نے چند اور دوستوں سے بھی مشورہ کیا اور سبھی نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس وقت عمران خان کو نہ چھوڑیے گا. عثمان بزدار نے سب سے مشورہ کرنے کے بعد آنن فانن جا کر پریس کانفرنس کر دی. اچھا، اب اس ساری سٹوری میں شہباز گل صاحب کی اپنی سٹوری کے اندر یہ کیا چکر تھا کہ 24 گھنٹے پہلے تک تو ایک ایس ایم ایس تھا، 24 گھنٹے کے بعد یہ ایس ایم ایس غائب کس طرح ہو گیا؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا نہیں ایس ایم ایس کوئی نہیں تھا. وہ مجھے جو لگتا ہے، یہ میں اب خبر نہیں دے رہا، میں صرف مجھے لگتا ہے کہ ہوا کیا ہے. مجھے لگتا ہے شہباز گل صاحب کو کسی نے کہا ہوگا گل صاحب آپ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ نا ڈیفیمیشن کا سوٹ بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ جب ڈیفیمیشن کا سوٹ ہوتا ہے نا تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. عثمان بزدار کے اوپر اتنا بڑا جو الزام لگا رہے ہیں نا ڈائریکٹ، مطلب جس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی ایس ایم ایس آیا. اب فار ایگزامپل عثمان بزدار جا کے شکاگو کے اندر، کیونکہ پتہ نہیں ہے شکاگو میں یا کہاں پہ آج کل ہے، تو امریکہ کے اندر ہی، اگر وہاں پہ جا کے اس نے کسی کورٹ کے اندر یہ کیس کر دیا آپ کے اوپر کہ بھائی جان دکھائیں کدھر ہے ایس ایم ایس، کس نے کیا ایس ایم ایس، بندے کا نام بتائیں، ایس ایم ایس کی کوئی ڈیٹیلز بتائیں. آپ کو کس طرح پتا؟ فون ایک بندے دا جا عثمان بزدار نو رہا، تانوں کس طرح پتا کہ ایس ایم ایس آیا؟ کس نے بتایا آپ کو ایس ایم ایس آیا؟ تو شہباز گل صاحب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے آپ. تو دھیان سے، تو اس لیے ٹک کر کے اگلے ویلاگ کے اندر نہیں ایس ایم ایس کوئی نہیں تھا. اے پہ جی تہاڈی کریڈیبلٹی، مطلب یہ آپ کی خبر کی کریڈیبلٹی ہے کہ 1 منٹ میں اپنی دیوی خبر، اپنی دیوی. اسی لیے کہتے ہیں شہباز گل صاحب، میں ہمیشہ آپ کے بارے میں نا یہی بات کہتا تھا کہ آپ صحافی بننے کی کوشش مت کیا کریں، آپ صحافی نہیں ہیں. آپ نے صحافت کی الف بے اگر پڑھی ہوتی نا تو کچھ آپ کو پتا ہوتا کہ یار صحافت کے اصول کیا ہے. اس طرح ڈائریکٹ کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا دیتے. ہمیں بھی آپ کے بارے میں 36,000 چیزیں بتائی جاتی تھیں، یقین کیجئے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ہم وہ بات نہیں کر سکتے تھے. ہم بس وہیں تک جاتے تھے جس چیز کا ایویڈنس سامنے ہوتا تھا، صرف وہاں تک جاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے شہباز گل صاحب کو کسی نے نا یہ پٹی پڑھائی، کسی نے کوئی مت دی ہے کہ بھائی دھیان سے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس چیز کو واپس رول بیک کریں ورنہ مسئلہ پڑ جائے گا. اچھا، شہباز گل صاحب نا ٹویٹر کے اوپر بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی طرح ہی ٹویٹس کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر نا الزام لگا کے تو آگے کہتے تھے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ یوں کر کے یہ ہوا ہے. اس طرح کے الزام لگاتے تھے لوگوں پہ. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے کہ بات کہی بھی نہیں اور ایکچولی آپ نے اگلے کو ڈنٹ بھی مار دیا. تو خیر یہ کریڈیبلٹی کا حال ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی دیوی خبر کو جو ہے نا لپیٹ کے واپس لے گئے وہ. دوسرا بھی شہباز گل صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر لے لیجئے. انہوں نے بطور امریکی شہری خود کو پی ٹی آئی کا فورن ایجنٹ اب رجسٹر کروا لیا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ کے اندر جو ہے نا میں فورن ایجنٹ ہوں. اور وجہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فورن انٹیٹی کے لیے، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی این جی او ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ امریکہ کے اندر بیٹھ کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے یا وہاں پہ فنڈز اکٹھے کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، آپ کو ان کی ایک ایجنسی ہے امریکہ کی، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے کہ جی میں، تاکہ اور اپنے قوائف وغیرہ سارے جمع کروانے پڑتے ہیں کہ جی میں کون ہوں اور میں یہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کیوں کر رہا ہوں. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امریکہ کے فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ اس کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رجسٹریشن نمبر بھی ان کو جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے امریکہ میں ملاقاتوں، وہی جس طرح میں کہہ رہا تھا، فنڈ ریزنگ تفصیلات سے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو آگاہ کر دیا ہے. اس سال 19 اپریل سے 9 مئی تک امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے 9 ملاقاتوں کی تفصیلات بھی انہوں نے فراہم کی ہیں کہ جی میں نے یہ ملاقاتیں کی ہیں.
تحریری بیان اس میں شامل ہے. جنگ نے بائی دا وے میں کو کریڈٹ دے دوں کہ جنگ نے خبر رپورٹ کی ہے. اس میں بیان میں شہباز گل نے کہا ہے کہ جی امریکی اداروں کو پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزیوں سے میں آگاہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ امریکی پاکستانیوں امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں کروں گا, میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جسٹس ڈپارٹمنٹ بھی ملاقاتیں کروں گا. سو بیسکلی یہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے اس طرح یہ کام کریں گے, تو نال نال اپنا یوٹیوب چینل بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے. مطلب یہ میں ویسی ایک ایڈڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہوا کرتے تھے عثمان بزدار صاحب کے دور پہ, ان کی رہائش گاہ پر اب سے کچھ دیر پہلے پولیس نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے. راجہ بشارت صاحب بھی جو ہے وہ انٹریسیبل ہیں, ان کا نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دیگر رہنمائیں, اسلم اقبال ہیں, حماد اظہر ہیں, جن کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کدھر ہیں. مراد سعید ہے. بائی دا وے مراد سعید کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر انکنفرم رپورٹس یہ چل رہی تھی کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن میں نے اس کی کنفرمیشن لینے کی کوشش کی, بلکہ آج ایک بڑے سینئر صحافی کی بھی مجھے کال آئی تھی اس سلسلے میں. وہ بھی مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ جی مراد سعید کے بارے میں یہ خبریں اڑی ہوئی ہیں, لیکن میں نے کہا جی میرے پاس کوئی, انہوں نے کہا میں نے بھی کوشش کی, میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس بات کی. تو کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز بھی آئے تھے, تو ان کو بھی میں پیغام دے دوں کہ میرے پاس کوئی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے مراد سعید کے حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سابق رکن اسمبلی احتشام جاوید اکبر نے بھی جو ہے جناب پارٹی چھوڑ دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پہلے بھی مذمت کی اور آج بھی کر رہا ہوں. تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, میرے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ووٹرز کریں گے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والے جو مختلف اراکین اسمبلی ہیں, انہوں نے اپنا علیحدہ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے. اس سلسلے میں سابق وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر, سابق صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کافی متحرک ہو گئے. انہوں نے مختلف سابق اراکین اسمبلی سے جو ہے وہ رابطے بھی شروع کر دیے ہیں. انہوں نے ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ جی اجلاس کے مقام اور وقت کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے 35 سے زائد سابق رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز اجلاس میں شریک ہوں گے. ایک بڑا گروپ اکٹھے چلنے کا اعلان کرے گا. ہم لوگ کبھی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی اور ان کے کارکن بے یار و مددگار نہیں ہو سکتے. ہم فوج مخالف بیانیے کے خلاف ہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نہیں ہیں. اچھا, آج اسی سلسلے میں ایک اور بہت بڑی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین اور سردار تنویر الیاس کے درمیان. سردار تنویر الیاس آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ چودھری شجاعت سے بھی ملے تھے, اور اس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران ان کی اور چودھری سرور کے درمیان آپس میں تھوڑی سی ذرا انمن تو نہیں میرے خیال میں کہنا چاہیے, دو مختلف زاویوں سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایک دوسرے کی نفی کر رہے تھے بات کی. تو آج ان کی جہانگیر ترین سے جو ہے ایک ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے مطلب آبویسلی یہ ملاقات کس سینس میں, اسی سینس میں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ جو ہیں جہانگیر ترین میں گروپ میں آ جائیں. سردار تنویر الیاس کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ بیسکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آزاد کشمیر کی پالیٹکس محدود نہ کیا جائے, بلکہ ان کو ایک سینٹرل فگر کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے. اور یہ فیکٹ ہے کہ سردار تنویر الیاس کے بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر بھی ہیں, ایک بہت بڑا پلازا وہ اون کرتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب ایک سینٹرل مقام جو ہے وہ حاصل ہو, صرف ایک علاقے تک محدود ان کو نہ کیا جائے. جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کافی خوشگوار رہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ ابھی تک جہانگیر ترین نے کوئی بات نہیں کی ہے, نہ کوئی پریس کانفرنس, نہ کوئی بات چیت. میری اطلاعات کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں جہانگیر ترین ایکچولی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے اور جن سے انہوں نے اب تک رابطے کیے ہیں, بہت بڑا ابھی تک کوئی لاٹ اکٹھا نہیں ہو سکا. ہو سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہو جائے, ابھی تک نہیں ہوا ہے. سو اس لیے وہ جو ایک پریس کانفرنس جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہونی ہے, وہ بھی میں نے اس پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیلے ہو جائے, اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے نیاز خان گشکوری نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی, اور انہوں نے واضح طور پہ جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان کے اوپر بیسکلی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو کیس چل رہا تھا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا, اس سلسلے میں ان کو جو ہے وہ رہائی کا ان کا حکم دے دیا گیا جج صاحب کی جانب سے. ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی, اسے مسترد کر دیا گیا, اور سرور روڈ کے مقدمہ نمبر تھانہ سرور روڈ کے مقدمہ نمبر 96/23 میں ان کا نام خارج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. لیکن جب وہ باہر آئیں تو یہ آرڈر بھی جو ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, وہ جب باہر آئیں تو پولیس جو ہے ان کو پھر لے گئی, ان کو رہا نہیں کیا گیا, وچ از کوائٹ سرپرائزنگ کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے. اگر جج نے ان کو جو ہے وہ رہائی کا حکم دے دیا تھا تو اس کے باوجود جو ہے ان کو کس طرح مطلب پولیس لے گئی ہے. اب کیا دوبارہ وہی جو ایک پرانا فارمولا ہے کہ کسی اور مقدمے کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی جائے گی, وی ڈونٹ نو.
لیکن یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد تو ایکچولی لوگوں کو آل دا وے اٹھا کے لبرٹی چوک سے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئی تھی. لیکن پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہیں لوگوں سے کہ جی آپ نے اندر نہیں جانا, آپ نے اندر نہیں جانا. سو مجھے نہیں پتا کہ جج صاحب نے کس ایویڈنس کو جو ہے وہ ایکچولی ویٹیج دی ہے جس کے بعد ان کی یہ رہائی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے اندر نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ غیر قانونی سیٹلمنٹ کے کیس میں بشرا بی بی کو گواہ بنانے کا فیصلہ کیا. سما نے یہ رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی بشرا بی بی کو بھجوائے گئے نوٹس کے مطابق 7 جون کو بشرا بی بی کا بطور گواہ بیان قلم بند ہوگا. بشرا بی بی کو نوٹس بطور ملزمہ نہیں بلکہ بطور گواہ جاری کیا گیا ہے. اب وہ گواہی جو ہے وہ کس قسم کی گواہی ہوگی, اس کے اوپر بہت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کہ نیب نے ان کو بطور گواہ کس طرح بلا لیا ہے. دس از ویری اسٹرینج. اور نوٹس میں بشرا بی بی سے القادر ٹرسٹ کے دستاویزات بھی طلب کر لیے گئے ہیں, جبکہ القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے سابق وزیر جنگلات اور پی ٹی آئی پشاور کے صدر اشتیاق ارمڑ کے ان کا ایک مبینہ آڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے اندر پشتو کے اندر وہ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے آپ کو سنا نہیں رہا, میں ویسے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو میری یاد رکھیں گے نا اللہ کے لیے کہ میں اس دن منع کر رہا تھا کہ نہیں جانا, لیکن حالات ایسے تھے کہ میرے اپنے بندے جو ہماری پارٹی کے دوست تھے انہوں نے الٹا مجھے گالیاں دے دی, لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کہ یہ لوگ سادہ ہیں اور کچھ نہیں سمجھ رہے. ان کی کم عقلی اور جذبات کی وجہ سے ہمارے 5 بچے شہید ہوئے. کیا ان کو آج یہ احساس ہوگا یا اوروں کو بھی آپ مروانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے چھوٹے ہیں, یہ ہمارے ہی بچے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے بھی سوچیں. آج اگر کسی کا باپ یا بھائی گرفتار ہے یا کسی اور کو مصیبت پہنچی ہے تو وہ صرف ہمارے دوستوں کی بے وقوفی کی وجہ سے ہے. اس میں بہت مخلص لوگ بھی تھے جو رو رہے تھے. 2-3 بندوں کو پانی دیا, جب تک جماعت سے آرڈر نہیں ملتا آپ لوگ اوپر نہیں جائیں گے. اس میں آج خان بھی کہہ رہا ہے, ہماری پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اچھا کام نہیں ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے. سو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے نا وہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے 9 مئی کے حوالے سے, اور دیگر جو تنظیم کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی احساس کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوا اس دن. اچھا جی, اس کے علاوہ عالیہ حمزہ صاحبہ آج عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا. گرفتار خواتین اور بھی تھیں ان کے ساتھ. ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ ان کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ کافی جذباتی ہو گئی ہیں ایکچولی. ان کو جب وین سے باہر نکال کے اندر لے کے جا رہے تھے کورٹ روم کی طرف تو وہ کافی جذباتی ہو گئی. انہوں نے ایگزیکٹلی جو الفاظ بولے, انہوں نے کہا ہماری بیٹیاں رول رہی ہیں جنہیں ہم نے گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا کبھی. اب یہ جو ان کی بات تھی نا یہ والی کہ ہم نے ان کو نکلنے نہیں دیا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو کہا کہ آج وہ باہر آ گئی ہیں جن کو ہم نے کبھی باہر نہیں نکلنے دیا تھا. تو وہ جو باقی دیگر بیٹیاں باہر نکلتی تھیں اور جن کو بار بار بلایا جاتا تھا, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ اگلوں کی بیٹیوں کو کیوں بلاتے تھے؟ آج اور بھی تو بیٹیاں آپ کے ساتھ ادھر ہی قید ہیں نا اندر, تو اپنی بیٹیوں کے لیے آپ کے یہ جذبات تو اگلے کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا تھا کہ اگلوں کے بچے رول دیا آپ نے, وہ سارے رول دیا آپ نے. وہ اندر گرفتار ہیں, برے حالات ہیں ان کے, اپنے بچے آپ کے آرام سے انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹی کے چیئرمین کے بچے جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا 25 دن ہمیں جیل میں رکھا گیا, اب اور کیا کرنا ہے, اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے, ہمارے وکلا کو بلایا جائے, یہ ظلم مزید نہیں چل سکتا, ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں. رات کو 5 عورتوں نے آ کر ہماری تلاشیاں لی, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہماری فیملیز کو ملنے نہیں دیا جا رہا. توہین پارلیمنٹ, توہین عدالت کی باتیں ہوتی ہیں مگر خواتین کی عزت کی بات نہیں ہوتی. اس موقع کے اوپر وہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی غالباً وکیل تھیں, ایک اور خاتون وکیل تھیں, انہوں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ مت بولیے, آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے کورٹ روم میں جج کے سامنے جا کے کہیے, یہاں پہ کہنے کا کچھ فائدہ نہیں. لیکن میرا جو خیال ہے, آئی تھنک مجھے ایک منٹ کے لیے ایکچولی میں نے وہ اینگل دیکھا, عالیہ حمزہ صاحبہ ایکچولی میرے خیال میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی فون کے اوپر ریکارڈنگ کر رہا ہے, اور وہ اس لیے بھی جو ہے نا وہ بولنا شروع ہوگی تاکہ یہ چیز آن دا ریکارڈ آ جائے کہ کوئی ویڈیو کے اندر کہ ہمیں کیا پرابلم ہے. میرے خیال میں کل رات کو جو ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو ان کے مطابق رات کے 1 بجے اٹھا کے ان کی تلاشی لی گئی, ان کی بھی اور دیگر عورتوں کی. انہوں نے کہا 19 عورتیں ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے مطلب ہم لوگ ٹوٹل 19 عورتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ رات کو تلاشی لی گئی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ رات کو 1 بجے آپ اگلے کو اٹھا دیں اس طرح؟ تو اس کی وجہ سے اٹ لکڈ کہ شی واز ویری پسڈ آف, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.